ہم سبھی کو جنت چاہیے اور جنت الفردوس سے کم کا تو سوال ہی نہیں بنتا۔ دعائیں ہی جنت الفردوس کی ہے اور امیدیں بھی اسی طرح کی ہم نے لگا رکھی ہیں۔ اتنی لمبی لمبی امیدیں کہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے والی، لیکن جب عمل کی زندگی کو دیکھیے تو مسلمانوں کی زندگی میں اسلام کے اوپر عمل بڑے دور دور تک کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا۔ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے دنیا کے اندر، آپ جو بھی نوکری جو بھی کام کر رہے ہیں اس کام کے اوپر آپ جائیں ہی نہ، اپنے گھر سے باہر ہی نہ نکلیں تو آپ کو کمپنی یا ادارہ آپ کی پوری تنخواہ آپ کو دے دے اور آپ کو یہ کہہ دے کہ آپ بس گھر ہی بیٹھے رہیں، آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے یا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو آپ کی جو تنخواہ ہے وہ آپ کے گھر بھیج دی جائے گی، آپ گھر کے اندر بیٹھ کر آرام سے کھائیں پئیں۔ کہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں پہ آپ کام کریں گے اس کام کا اجر آپ کو ملے گا۔ پھر کیوں ایسا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں جب اسلام کا معاملہ آتا ہے تو ہم عمل نہیں کرتے اور امیدیں ہم نے بڑی لمبی لمبی لگا رکھی ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ ہاں، رب العالمین غفور الرحیم ہے، لیکن اس نے ساتھ ساتھ کچھ اصول اور ضوابط بھی مقرر کر رکھے ہیں زندگی گزارنے کے، اور یہ بتا دیا ہے، دونوں راستے واضح اور صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو اس کا بدلہ اچھا ملے گا، اور یہ والے کام کرو گے تو اس کا جو بدلہ ہے وہ برا ہے، اس کی سزا بڑی بری ہے، اس کا آپ کو عقاب ہوگا، اس کی سزا آپ کو دے دی جائے گی۔ سورۃ الجاثیہ ہے، آیت نمبر اس کی 21 ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے والوں، آپ کیا یہ سمجھتے ہو کہ آپ کو بھی انہی لوگوں کے برابر کر دیا جائے گا جن کے پاس ایمان بھی ہے، جن کے پاس نیک اعمال بھی ہیں؟ وہ اعمال کے انبار لے کر آئیں گے قیامت والے دن، اور دوسری طرف آپ کے گناہوں کا ایک بڑا ڈھیر ہوگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں کو ایک ہی جگہ پہ برابر رکھا جائے گا؟ اس کو بھی، نیک اعمال والے کو بھی جنت مل جائے گی اور آپ کے برے عمل کرنے کے باوجود بھی آپ کو جہنم مل جائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ جب عمل کریں گے تو عمل کی قیامت والے دن آپ کو جزا اور بدلہ دیا جائے گا۔ مسلمانوں کی امیدیں تو جنت الفردوس کی ہیں، لیکن عملی زندگی کے اندر دیکھیے تو دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں، دین کے بنیادی 5 ارکان ہیں، اس کے اوپر ہم مسلمان کتنا عمل کرتے ہیں؟ نماز جو روزانہ 5 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں، مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو بے نماز ہے۔ وہ یا تو جمعے کی نماز کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں یا پھر عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اسلام میں کہیں پہ ایسا ہے کہ صرف آپ جمعے کی نماز پڑھ لو یا صرف آپ عید کی نماز پڑھ لو؟ اسلام نے تو روزانہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب تک آپ بالغ ہونے کے بعد، جب آپ کی عقل ٹھکانے ہے، آپ پاگل نہیں ہیں، تو اس وقت آپ کی نماز آپ سے معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر میدان جنگ کے اندر ہیں تب بھی آپ کو وہ نماز معاف نہیں ہے۔ نماز تو پڑھنی ہے، روزانہ 5 وقت کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، لیکن دیکھیے ارد گرد کے ماحول کو، محلوں کے محلے بے نمازوں سے بھرے ہیں، خاندانوں کے خاندان بے نماز ہیں، کنبے اور قبیلے بے نماز ہیں، گھر کے اندر کوئی جوان ہے تو بے نماز ہے، بوڑھا ہے تو بے نماز ہے، اکثریت مسلمانوں کی بے نماز ہے۔ اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ کچھ وقت کی پڑھ لیتے ہیں، کچھ وقت کی چھوڑ دیتے ہیں، اپنی مرضی سے جب دل چاہا تو پڑھ لی، دل چاہا تو نہ پڑھی، کبھی کہاں پڑھ لی، کبھی کہاں پڑھ لی۔ تو مسلمانوں کے اندر اس نماز کی بنیاد، جو اسلام کی بنیاد ہے، اس کا بھی ان کو یہ لوگ پابندی نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں رب العالمین ہمارے اوپر رحمت والا معاملہ کرے گا۔ رحمت رب العالمین کی ہاں بہت وسیع ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے اس نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔
بے نمازی کی حالت میں، اور بے نمازی تو بے نمازی، ناپاکی کی حالت میں کتنے لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جنازوں پہ آپ دیکھتے نہیں ہو کتنے لوگ آپ کی سائیڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ نماز جنازہ کے اندر شریک نہیں ہوتے۔ جب ان سے سوال کیا جائے کہ آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا، تو وہ بے دھڑک یہ بولیں گے کہ ہمارے کپڑے اس نماز والے نہیں ہیں۔ بے شرم یہ نہیں بولتا کہ میں ناپاک ہوں، گندا ہوں، میں زمین کے اوپر بوجھ ہوں، کہ میں ناپاک زندگی گزار رہا ہوں، میرا جسم ہی پاک نہیں ہے۔ جو انسان اپنی طہارت کا خیال نہیں رکھتا، جو انسان اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو ہی نہیں پاک رکھتا، اسی عالم میں اگر موت آ گئی تو رب العالمین کو کیا جواب دو گے آپ؟ ایسی حالت میں اگر رب العالمین کی طرف چلے جاؤ گے تو اپنی جسم کی طہارت کا خیال نہیں، نمازوں کا خیال نہیں، دین کے جو بنیادی ارکان ہیں اس کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے، اور امیدیں لگا رکھی ہیں ہم جنت الفردوس لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس لیں گے جنت کے اندر، اس سے کم تو ہمیں کچھ چاہیے ہی نہیں۔ اپنے گناہوں کے اوپر، عیبوں کے اوپر کبھی ہم نے نظر ڈالی ہی نہیں، لیکن دوسرے کی چھوٹی سی غلطی کو بھی ہم اتنا بڑا گناہ تصور کرتے ہیں کہ اس کو ہم جہنم کے اندر پچا کر ہی دم لیتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو بندہ ہی ایسا ہے ویسا ہے، منافق کا فتویٰ لگا دیں گے، کفر کا فتویٰ لگا دیں گے، لیکن اپنے عیبوں کے اوپر ہم کبھی بھی نظر نہیں ڈالتے، اپنی اصلاح کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، اپنے عمل کو ہم مضبوط کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ جب عمل ہوگا تو اس عمل کی اچھی جزا قیامت والے دن ملے گی۔ عمل ہے تو اس کا بدلہ ہے، اگر عمل ہی نہیں ہے، بے عملی زندگی ہے اور رب العالمین کی نافرمانی والی زندگی ہے، اللہ کی یاد سے دور زندگی ہے، رب العالمین کی نافرمانی والی زندگی ہے، تو پھر بڑی بڑی اور لمبی لمبی امیدیں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امید انسان کو تب ہو جب وہ نیک عمل کرے، اور نیک عمل کرنے کے بعد اللہ سے یہ امید رکھے کہ میرا اللہ میرا یہ نیک عمل قبول کر کے، مجھے قبولیت عطا کر کے، اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو، میری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر کے قیامت والے دن مجھے اپنی رحمت میں ڈانپ لے گا۔ جب آپ کوئی نیکی کا کام ہی نہ کریں، گناہ پہ گناہ کرتے جائیں، اللہ کی بغاوت کرتے جائیں، اور پھر بھی رحمت کی امید لگائے رکھیں، اللہ رب العالمین جب چاہے کسی کو جب بھی چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن انسان تیری تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے نا۔ اللہ نے دنیا کے اندر تجھے کس لیے بھیجا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے سب سے اچھا عمل کس کا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اچھا کرنا ہے، بلکہ دوسرے سے بھی اچھا عمل پیش کرنا ہے۔ انسان دوڑ لگائے اچھے اعمال کی طرف کہ میرا عمل اس سے اچھا ہو جائے، میری نماز اس کی نماز سے اچھی ہو جائے، میں صدقہ کروں تو اس سے زیادہ کروں، میں نیک اعمال کروں تو اس سے بڑھ چڑھ کر عمل کروں، جس طرح کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت تھی کہ وہ نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے تھے۔ آج ہم دنیا کے اندر دنیا کے مال کے حوالے سے، دنیا کے سٹیٹس کے حوالے سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عمل کے اندر ہم بہت پیچھے ہیں، نہ خود عمل کرتے ہیں، نہ عمل کی ترغیب دیتے ہیں، نہ ہی ہمارے اندر وہ جذبہ ہے کہ ہم اسلام کے اوپر عمل کریں، اسلام کی تعلیمات کو پھیلائیں۔ ہمارا رویہ ایسا ہو، ہمارا کردار ایسا ہو کہ ہمارا کردار لوگوں کے لیے دعوت بنے، ہمارا رویہ لوگوں کے لیے دعوت بنے۔ وہ کیسے بنے گا جب ہم خود عمل نہیں کریں گے، خود اسلام کی جو پہچان ہے اس کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے۔ ہماری جو پہچان ہے، اسلام جن علامات کی بنا کے اوپر پہچانا جاتا ہے، جب وہ نیکیاں، وہ خوبیاں، وہ خصلتیں وہ ہمارے اندر ہوں گی ہی نہیں، تو پھر کیسے پہچان پائے گا کوئی کہ یہ بندہ مسلم ہے، یہ باعمل انسان ہے؟ تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ نے جو ہمیں موقع دیا ہے وہ عمل کے لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ اس دنیا کے اندر عمل کر۔ عمل کے اندر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر رب العالمین سے اس کی معافی مانگ، عمل کر کے اس کی قبولیت مانگ۔ عمل میں کوتاہی ہو جائے تو اس کی اللہ رب العالمین سے معافی، بخشش، مغفرت مانگ، اور اللہ رب العالمین سے پھر اس کے بعد امید لگا
کہ اللہ میں جو نیک اعمال کر رہا ہوں ان کو قبول کرے گا، شرف قبولیت سے نوازے گا، میری چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن ساری عمر بغاوت کے اندر گزار کر رب العالمین کی رحمت کی ویسے ہی امید لگانا اور اس کے لیے کسی طرح کی بھی کوئی کوشش نہ کرنا، نہ ہی توبہ کرنا، نہ ہی کچھ عمل کرنا، نہ ہی اسلام کو سیکھنے کی، اسلام کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرنا، نہ ہی اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا، بغیر کوشش کے، بغیر عمل کے ہی ایسی خالی امیدیں لگانے سے کچھ نہ بنے گا جب تک اس کے لیے آپ کے دل کی نیت، آپ کے دل کا ارادہ اور اس کے ساتھ ساتھ عمل اور تگ و دو اور کوشش اس طرح کی نہ ہوگی، تب تک صرف امید کام نہیں دے گی۔ امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر خوف بھی دیا ہے، خوف بھی رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اس کو بھی بیان کیا ہے۔ قیامت والے دن جو اللہ رب العالمین نے جہاں پہ ایک طرف اچھے عمل کی اچھی جزا رکھی ہے، وہاں پہ برے عمل کی بری سزا بھی رب العالمین نے رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر انسان اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، نہ ہی کہ ایک پہلو کو اپنے سامنے رکھ لے اور دوسرے کو بالکل یکسر بلا کر انسان غفلت والی زندگی بسر کرے، بے پرواہی والی زندگی یہ رب العالمین کو پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی معرفت، اپنی پہچان کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس اللہ کو پہچان، اس اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کر، اس کے بعد قبولیت بھی مانگ لے، اللہ سے مغفرت اور اس کی رحمت کا سوال بھی کر لے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔